بیرون ملک علاج کی غرض سے لندن میں مقیم سابق وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف کی شہباز شریف، اسحاق ڈار اور اپنے بیٹے حسن حسین اور بھتیجے سلیمان شہباز کے ساتھ ایک ریسٹوراں میں کھانے کی ایک تصویر نے ہلچل مچا دی ہے۔ تصویر نے نواز شریف کی علالت اور صحت پر اب شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ تصویر ایک نیشنل نیوز بن گئی۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی خبر کی حیثیت سے یہ تصویر جیسی ہی سامنے آئی وہ وائرل ہو گئی اور اس نے ملک کی سیاست کے حوالے سے نئے سوالات اٹھائے۔ اس تصویر کے آنے کے بعد حکومتی حلقے بظاہر ہکا بکا رہ گئے ہیں اور نواز شریف کی واپسی کا مطالبہ بھی اچانک سننے میں آیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج وفاقی کابینہ نے چودھری شوگر ملز کیس میں بھی مریم نواز کا نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دی۔ نواز شریف کی 8 ہفتوں کے لیے سزا معطلی اور 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کی مہلت ختم ہونے میں بھی ختم ہوئے بھی 3 ہفتے گزر چکے ہیں۔ عدالتی فیصلوں کی روشنی میں نواز شریف نہ وطن واپس آئے اور نہ ہی اپنے بیرون ملک قیام میں توسیع کے لیے پنجاب حکومت کو کوئی باقاعدہ درخواست دی ہے۔ یہ اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے۔ نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کا کہنا ہے کہ ان کے والد 2 ماہ سے گھر اور ہاسپٹل تک محدود رہ گئے تھے اور اتوار کو گھر والوں کے بے حد اصرار پر میاں صاحب ہوا خوری کے لیے اپارٹمنٹ سے باہر آئے تھے اور تھوڑی چہل قدمی کی۔ یہ بھی ان کے علاج کا حصہ ہے، جس کے بعد انہیں ایک ریسٹوراں میں لے جایا گیا تھا۔ 2 ماہ ہو چکے ہیں کہ میاں صاحب لندن میں ہیں اور متواتر جو ہے ان کا علاج چل رہا ہے اور وہ اپنے ریزیڈنس تک یعنی اپنے گھر تک کنفائنڈ تھے۔ ہم ان کو کہتے رہے جی کہ آپ کو واک کرنی چاہیے۔ فیملی نے کہا کہ جی آپ کو نکلنا چاہیے اور انہوں نے کافی جسے کہتے ہیں بات کرنے کے بعد آمادگی کا اظہار کیا اور ہم ان کو یعنی تھوڑی سی جسے کہتے ہیں ہوا خوری کے لیے ہم باہر لے کے گئے میاں صاحب کو، جس کے بعد واپس لے آئے۔ یہ بھی اپنا سارا ایک علاج کا حصہ ہے۔ جناب نواز شریف تقریباً 2 ماہ قبل 19 نومبر کو شہباز شریف اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کے ساتھ ایمبولینس کے ذریعے لاہور سے لندن پہنچے تھے۔ اس سے قبل لاہور کے سروسز ہاسپٹل اور اپنے گھر میں واقع ICU میں 28 دن علاج کے دوران جناب نواز شریف کے پلیٹلیٹس میں شدید اتار چڑھاؤ رہا تھا۔ ایک موقع پر ان کے پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ 2000 تک ریکارڈ کیا گیا۔ 2 ہفتوں میں نواز شریف کا وزن 9 کلو کم ہوا تھا۔ دماغ کو خون پہنچانے والی شریانیں 88% بند ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھی۔ نواز شریف کو لگے 5 میں سے 3 اسٹینٹ بلاک ہو چکے تھے، یہ بھی میڈیکلی بتایا گیا تھا۔ نواز شریف کی شدید علالت اور زندگی کو لاحق خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں ان کی 8 ہفتوں کے لیے سزا معطلی اور اس میں مزید توسیع کے لیے حکومت پنجاب سے رابطہ کرنے کا فیصلہ سنایا تھا، جبکہ جناب نواز شریف کا نام ECL سے نکال کر علاج کی خاطر 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک روانگی کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا۔ عدالتی فیصلوں کے بارے میں ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ۔ پچھلے سال 29 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نواز شریف کی طبی بنیاد پر العزیزیہ ریفرنس میں ضمانت منظور کر کے 8 ہفتوں کے لیے سزا معطل کی تھی اور حکم دیا تھا کہ 8 ہفتوں کے بعد بھی اگر نواز شریف کی طبیعت میں بہتری نہیں آتی تو سزا معطلی میں توسیع کے لیے حکومت پنجاب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ شریف برادران نے جب بیرون ملک علاج کے لیے ECL سے نواز شریف کا نام نکلوانے کی درخواست دی تو وفاقی حکومت نے 7 ارب روپے کے انڈیمنٹی بانڈز کی شرط عائد کر دی تھی، جس کے خلاف شریف فیملی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور پچھلے سال 16 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی ڈویژن بینچ نے نواز شریف کا نام غیر مشروط طور پر ECL سے نکالنے کے لیے تحریری حکم جاری کرتے ہوئے ان کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کرانے کی اجازت دی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے لگ بھگ 6 گھنٹے تک سماعت کی، جس کے دوران 4 مرتبہ وقفہ بھی ہوا۔ فیصلے میں نواز شریف کو نہ کسی قسم کا مسلکہ جمع کرانے کا پابند کیا گیا تھا، نہ حکومت کے تجویز کردہ 7 ارب روپے کے انڈیمنٹی بانڈ جمع کرانے کی نوبت آئی تھی، بلکہ نواز شریف اور شہباز شریف نے صرف بیان حلفی جمع کرائے تھے، جس میں اقرار کیا گیا تھا کہ نواز شریف 4 ہفتوں یا پھر اپنے ڈاکٹر کے مکمل صحت مند قرار دینے پر بیرون ملک سے واپس وطن آئیں گے۔ لندن میں جناب نواز شریف کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، جناب نواز شریف کی صحت کی پوزیشن کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم جائیں گے لندن، جہاں پر ہمارے بیورو چیف اظہر جاوید موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب۔ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی وہ تصویر سامنے آئی جس میں باقاعدہ وہ ایک ریسٹوراں میں انجوائے کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ پورا معاملہ ہوا؟ کیونکہ وہ پوری فیملی موجود ہے۔ اپیرنٹلی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کہ حسین نواز نے کہا کہ وہ ٹہلنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب یہ پوری فیملی جمع ہے تو یہ تو گیدرنگ ارینج کی گئی ہوگی ظاہر ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، جو حسین نواز سے بھی بات ہوئی اور ابھی کچھ دیر قبل
ڈاکٹر عدنان جو پرسنل فزیشین ہے میاں نواز شریف کے، انہوں نے بھی ابھی میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگوں نے اصرار کیا تھا کہ وہ واک کے لیے باہر جائیں، اور کیونکہ یہ ڈاکٹرز نے بھی تجویز کی ہے کہ ان کے دل کی حالت کے لیے ضروری ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شام آج اب سے 2 دن پہلے شام کو 4 سے 5 بجے کے قریب وہ واک کرتے ہوئے گئے، اور جہاں پر وہ تمام جو فیملی ممبرز تھے وہ اکٹھے تھے، اور وہاں پہ جو ہماری اطلاعات ہے وہاں پہ کھانا کھایا گیا ہے اور جو چائے پی گئی، جبکہ وہاں پہ نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے صرف چائے پی ہے۔ اس ساری تصویر کا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ اب اگر دیکھیں 3 دن قبل ان کی ملاقات سابق افغان صدر حامد کرزئی سے بھی ہوئی، تو ایک ایکٹیویٹی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ شاید وہ کچھ لوگوں سے جو ملنا شروع ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک تاثر آ رہا ہے کہ یہاں سے کچھ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو سکتی ہیں۔ نہیں تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں جاوید صاحب کہ نواز شریف صاحب کی اب وہ کیفیت، جس کیفیت میں وہ لندن پہنچے تھے اس میں اور اب آپ نے جب بھی ان کو دیکھا تھا اب بھی دیکھا ہے، ایک ویزیبل امپرومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ واک کر رہے ہیں یا وہ ریسٹوراں میں گئے یا وہ کرزئی صاحب سے ملے یا اور وزٹرز سے مل رہے ہیں، تو یقیناً اس صورتحال میں تو بڑا فرق ہے جس میں وہ پہنچے تھے۔ جی بالکل، جو 19 نومبر کو جب یہ پہنچے تھے تو اس وقت بھی ہم نے ان کو دیکھا، اس وقت بھی ملے تو وہ کافی ٹینس نظر آئے تھے، ان کی پریشانی یا جو ایک بیماری کا تاثر تھا وہ کافی گہرا تھا، لیکن جب وہ یہاں جب اتنے دنوں سے جب وہ نکلتے ہیں، وہ ہفتے میں 2 یا 3 دن ہاسپٹل ضرور جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہو یا ہم قریبی طور پر ان کو بھی دیکھیں تو پہلے تو وہ بالکل بات نہیں کرتے تھے، اب وہ بات کرنا بھی شروع ہوئے ہیں، سلام کا جواب دینا بھی شروع ہوئے ہیں، حال چال بھی پوچھنا شروع ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز نہال ہاشمی صاحب کراچی سے آئے ہوئے تھے، وہ باہر کھڑے تھے تو ان سے بھی وہ ملے، ان سے سلام دعا کیا، حسین کا نواز کو کہا کہ ان کا خیال رکھے، تو اب ان کی انٹریکشن بھی نظر آ رہی ہے، جو سٹریس ہمیں نظر آ رہا تھا وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو رپورٹس ان کی جو ڈاکٹر عدنان نے بھی بتایا اور جو ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس ہے جو انہوں نے اپنی رپورٹ دی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کا جو دل کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے جلد از جلد ان کی ٹریٹمنٹ انٹرونشن ہونی چاہیے، لیکن اس کا انحصار ان کی جو ہیماٹولوجی رپورٹس ہیں وہ اس میں رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ پلیٹلیٹ لیول جو ہیں وہ مستحکم نہیں ہوئے، اور جب تک وہ مستحکم نہیں ہوتے تب تک وہ ان کو کوئی ان کی سرجری نہیں ہو سکتی۔ یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی کیا مصروفیات ہیں پچھلے 2 ماہ سے؟ شہباز شریف صاحب بالکل جی اپنا پورا ٹائم انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ، ان کو جو ان کا گھر ہے اجمیر روڈ پہ اس کے بالکل ساتھ میریٹ ہوٹل ہے، وہاں پہ ان کے ڈیرے ہوتے ہیں، ان کی ملاقاتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، وہاں پہ کیفے کے اندر اگر دیکھیں تو لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، وہ پارٹی کے لوگ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، تو وہ اپنا ٹائم صحیح انجوائے کر رہے ہیں۔ لوگ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ واپس کیوں نہیں آ رہے، لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے کہ وہ واپس کیوں نہیں آ رہے۔ ویسے کیا کوئی جس طرح سے وہ لائف انجوائے کر رہے ہیں، اپنی زندگی بہت ہی مزے سے گزار رہے ہیں، ہمیں تو یہاں پہ کوئی یہ تاثر یہ ہے کہ فی الحال ان کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس وقت، وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، شہباز شریف صاحب سے میں نے 2-3 دن پہلے بھی بات ہوئی اس حوالے سے، تو وہ اس سوال کا جواب دینا بھی ابھی نہیں چاہتے، لیکن کچھ ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید فیبروری میں وہ واپس آئے، لیکن جس طرح کی زندگی اور جس طرح کا موسم ہے، بڑا اچھا موسم چل رہا ہے، لندن میں ٹھنڈی ہوا بھی ہے، سارے معاملات بھی ہیں، تو جو ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں تو وہ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں فی الحال، اور لگتا یہ نہیں ہے کہ اگلے 2-4 ہفتوں میں وہ وطن واپس جانے کا ارادہ رکھتے ہوں، حالانکہ ان کی ٹریٹمنٹس جو ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹس بھی ان کی وہ چیک اپ بھی انہوں نے کروایا ہے، لیکن ابھی تک ان کا واپس جانے کے حوالے سے کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید، ہمارے بیورو چیف لندن سے موجود تھے، اور یقیناً شہباز شریف صاحب لندن انجوائے کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے انجوائے کر رہے ہیں، جب سے وہ پہنچے ہیں وہ ہر لحاظ سے ہر لہجہ اور لندن کو انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں، کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ وہ فوری طور پر پاکستان لوٹ کے آنا چاہتے ہیں۔ یہ سب پاکستان میں ایک بڑا فیصلہ آیا، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہاں پر بزی تھا، وہ اپنا یہاں پر آپ تنقید کریں
سر آپ کا وزیر اعظم کے طور پہ نام آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ इंशाल्लाह 20 साल से इसी तरह होता रहा है. بالکل صحیح کہا اظہر جاوید نے. آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کا فی الحال واپسی کا موڈ نظر نہیں آتا اور جس انداز کا موسم وہ انجوائے کر رہے ہیں واپس آنا ان کو سوٹ بھی نہیں کرتا ہے. اس پورے معاملے پہ جناب نواز شریف کی میڈیکل کنڈیشن اور حکومت پنجاب کی اس سلسلے میں پوزیشن، یہ سب کچھ ہم جانیں گے. ہمیں جوائن کریں گی حکومت پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. فرمائیے گا کہ آپ کو لیٹسٹ رپورٹس مل گئی ہیں جناب نواز شریف کے ڈاکٹر عدنان صاحب سے، جو کہ لندن کے ڈاکٹر نے ان کے ہاسپٹل نے ایشو کی ہے. اپیرنٹلی ان رپورٹس کے اندر نواز شریف صاحب کا جو معاملات ہیں، جو النس ہے، وہ کافی حد تک پرسسٹ کر رہی ہے. گھبران صاحب امپورٹنٹ چیز دیکھیے، ایک تو آپ سارا پرسپیکٹو میں دیکھیے، یہ جو رپورٹ انہوں نے بھجوائی ہے اس میں انہوں نے تاخیر کی. ان کو میں نے پرسنلی فون کر کے کہا کہ آپ رپورٹیں بھجوائیں. یہ رپورٹیں اس لیے ہم منگوا رہے تھے کہ انہوں نے جو پہلی رپورٹ خواجہ حارث صاحب نے ہمیں دی 25 تاریخ کے بعد، یعنی 25 کو جب ان کی مدت ختم ہوتی تھی، تو جو رپورٹ دی گئی وہ ہمیں ہوم ڈپارٹمنٹ نے 27 تاریخ کو بھجوائی. ہم نے بورڈ کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے بورڈ کنوین کریں. 2 تاریخ کو پہلے بورڈ جب کنوین ہوا تو وہ انکمپلیٹ تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ کمپلیٹ بورڈ کنوین ہو پھر آپ رپورٹ تیار کریں. جب بورڈ نے وہ ساری رپورٹیں دیکھی تو انہوں نے کہا جی یہ تو نامکمل رپورٹیں ہیں، ان رپورٹوں کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن باتیں جو ہم نے پہلے لکھی ہوئی تھی، وہی ڈائگنوزز ہے، نتھنگ اسپیشل. اور اگر کوئی ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں وہاں تو ان ٹیسٹوں کے ریزلٹ بھیجیں. ہم کسی قسم کے کیسے کمنٹ دے سکتے ہیں؟ مطلب کورٹ پوچھ رہی ہے کہ آپ یہ کمنٹ دیں. ہاؤ کین وی گیو اینی سارٹ آف کمنٹ آن اٹ وین دیر از نو ریزلٹ؟ نہ کوئی ریزلٹ نہ کچھ. اس کے اوپر کل میں نے ان کو کہا فون کر کے ڈاکٹر عدنان صاحب کو کہ آپ ہمیں رپورٹنگ کیوں نہیں بھجوا رہے؟ مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ اتنے علیل ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ہیز گاٹ لاٹ آف پرابلمز. اینڈ آف دا ڈے ہی از ایٹ دا مومنٹ، اگر دیکھا جائے تو وہ جا کے اگر ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بغیر کسی آپ کی اٹینڈنس بھی نہیں ہے. ڈاکٹر عدنان تو نہیں تھا ساتھ ان کے، خدا نہ خواستہ جس طرح وہ رپورٹوں میں لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ جی کسی وقت بھی دل کا دورہ پڑ سکتا ہے یا کسی وقت اسٹروک ہو سکتا ہے، تو ایک جو ان کا فزیشین ان اٹینڈنس ہے وہ تو ساتھ ہونا چاہیے اگر یہ ہوا خوری کے لیے بھی نکلے ہیں. تو میں نے ان سے کہا ہمیں رپورٹیں بھجوائیے. اب انہوں نے جو رپورٹیں بھجوائی ہیں دے ہیو ٹو کم آفیشلی. وہ رپورٹ جو ہے وہ آپ ہماری کمیشن جو ہے ہائی کمیشن یو کے میں اس سے اوتھینٹیکیٹ کر کے اٹ ہیز ٹو کم ٹو دی ہوم ڈپارٹمنٹ. ہوم ڈپارٹمنٹ ہمیں لکھ کے بھیجے گا، ہم اس میں دوبارہ بورڈ کنوین کریں گے اور رپورٹوں کے مطابق پھر اس کا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ڈٹرمن کرنا حکومت پنجاب کو ہے کہ ان کو باہر رہنے کی اجازت دے نہ دے. ان کے حوالے سے جو کورٹس ہیں انہوں نے تو سارا جو بال ہے وہ آپ کے کورٹ پہ رکھی ہے، تو یہ تو آپ جب چاہیں اس سلسلے میں اپنی ایک ڈٹرمنیشن کر سکتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا فی الحال کہ یہ ایک ارجنسی ہے یا آپ کو یہ فیلنگ ہے کہ وہ شاید اتنی خراب ان کی صحت نہیں ہے جتنی ان کی جاتے وقت تھی، تو شاید اسی لیے آپ شاید اس پہ انسسٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ وہ واپس آئیں. دیکھیں کامران صاحب امپورٹنٹ یہ چیز ہے، آپ ایک کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں کہ ہم مسلسل آپ کو ان پکچر رکھیں گے آف آل آر رپورٹس اینڈ آل آر انویسٹیگیشنز اور جتنا ہمارا علاج ہو رہا ہے. آپ 25 تاریخ کو جس دن میعاد ختم ہوتی ہے اس دن آپ ہمیں ایک رپورٹ دے رہے ہیں. اب اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر the court wants to know ہمارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک انکمپلیٹ رپورٹ ہو تو ہمارا جو بورڈ ہے وہ کس طرح ان کو کسی قسم کا اوپینین دے سکتے ہیں. تو نیچرلی انہوں نے واپس لکھ کے بھیج دیا کہ ہم تو کوئی اوپینین نہیں اس رپورٹ پہ دے سکتے. اب دوبارہ جو میں چاہتی اس وجہ سے چاہ رہی ہوں کہ ہم کورٹوں کو نہ بتائیں کہ بھئی کیا ایگزیکٹلی واٹ از دا سچویشن لائک. اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی یہ تو سیاست، کیا کس قسم کی سیاست کر رہے؟ یعنی آپ کی ایک کمٹمنٹ تھی، گورنمنٹ نے آپ کو پرمیشن دی اور آپ کو صرف انسانی ہمدردی کے تحت جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ اپنا جا کے علاج کروائیے، تو پھر علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو رپورٹیں بھی بھجوانی چاہیے. آفٹر آل ہی از اے کنوکٹڈ پرسن، ان کا ہی از گوئنگ تھرو اے سینٹینس. نہ کسی قسم کی رپورٹ آئی ریگولرلی. تو کل میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ کیوں نہیں ہمیں رپورٹ. تو یہ جو رپورٹس آج ڈاکٹر عدنان نے مشتہر کی ہے، میڈیا کے ذریعے بھی سامنے آئی ہے، آپ نے اس کو دیکھا تو ہوگا. اس میں اپیرنٹلی ہم یہی اسیوم کر رہے ہیں کہ وہ کنکاکٹڈ رپورٹس نہیں ہیں، اس میں کوئی دوسری اس قسم کی چیز تو نہیں ہے. اس میں اپیرنٹلی ان کی جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پرسسٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ان کے ایشوز، ہم نے یہاں پیٹ اسکین ان کو آفر کیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا.
اینڈ ہی از گون اینڈ ہیڈ اے پیٹ اسکین دیئر. اس کی ساری اگر وہ اوپینین جو بھیجا جس طرح آج انہوں نے شیئر کرنا شروع کیا، کیونکہ کل سے میں نے جب شور مچانا شروع کیا کہ بھئی آپ کیوں نہیں ہمیں بتا رہے، لیکن آپ یہ بتائیے نا کہ میں ووٹ تو تب کنوین کروا سکتی ہوں نا جب مجھے ایک اوتھینٹیکیٹڈ رپورٹ ہوگی. دیر از اے پراپر پروسیجر فار اٹ. ہوم ڈپارٹمنٹ بھی یہ رپورٹ اس طرح تھوڑی ایکسیپٹ کرے گا جو وہ شیئر کر رہے ہیں. بالکل امپورٹنٹ ہے کہ وہ اوتھینٹیکیٹ کریں، اوتھینٹیکیٹ کروا کے ان کو باقاعدہ انسٹرکشنز بھیجی گئی ہیں کہ ہمیں 48 گھنٹے کے اندر آپ رپورٹس دیجیے تاکہ ہم رپورٹس کے اوپر بورڈ کنوین ہو. بورڈ کنوین ہونے کے بعد وی کین گیو این اوپینین آن اٹ. دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. تو میرا مطلب یہ ہے نہ ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک کمٹمنٹ تھی آپ کی ہمارے ساتھ کہ آپ ہمیں مسلسل رپورٹیں دیں گے. تو پھر آپ نے تو اس کے اوپر کوتاہی کی، آپ نے رپورٹیں ہمیں نہیں دی. یہ تو کل میں نے جب شور مچایا تو پھر انہوں نے رپورٹیں جو ہے شیئر کرنی شروع کی. اب آج میں نے ان کو بار بار کہا کہ بھئی آپ رپورٹس بھیجیے ہمیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹس اسٹل ہیو ٹو کم ان اے وے کہ اب دیکھیے نا بیسکلی میرا ایک اوپینین ہے. کل میں اس پہ اوپینین کو دے دوں آپ کو کامران صاحب تو لوگ کہیں گے جی گائنیکالوجسٹ نے اوپینین دے دیا، پھر میری بخشش نہیں ہوگی اس بات پہ. تو میں تو یہ ساری رپورٹس جو ہے ایونچولی when they come in بورڈ کے سامنے رکھوں گی جو اسپیشلائز بورڈ ہے ان سے جو ہم نے کنوین کیا تھا، اور پھر جو رپورٹ آئے گی انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے ضرور. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل